بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، حاضر ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع کیا ہے، تو آج ہم کلاس 2 میں کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال و واقعات بیان کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم فرعون کی ناانصافیوں کا ذکر کر رہے تھے، آج ہم بات کریں گے کہ اس نے بنی اسرائیل پر کون کون سے مظالم ڈھائے۔ اس نے لوگوں کو گروہ اور جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حقیر اور کم درجے کی قوم سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے انہیں ذلیل اور بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سبھی سے معاشرے میں نچلے طبقے کا بنی اسرائیل کو سمجھا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب سے نیچی اور غلام قوم ہے، اور وہ ان سے زر حریر غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا اپنی رعایا کو کہ معاشرے کے سب سے اعلیٰ باشندے لوگ مصر کے لوگ ہیں، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا کر رکھا ہوا تھا، کمزور کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل بس اس کی ذلت پانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر میں ایک ایسا بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بشارت اس لیے ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی تھی۔ کاہن وہ تھے جو کہ ان کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر اس طرح سے بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا تھا، اور اس کی ڈر کی وجہ سے اس نے یہ حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون جو کہ پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت امید سے تھیں۔ فرعون نے اپنا حکم جاری کیا، اگر ان کے ہاں بچے پیدا ہوں گے تو انہیں قتل کر دوں گا، اگر بیٹیاں پیدا ہوں گی تو انہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا۔ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا، اس طرح انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ عورت کی نگرانی شروع کر دی جائے۔ دایا عورتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ حاملہ خاتون کی نگرانی کریں اور اطلاع دیں کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ جو دایا یہ کام نہ کرتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے سے باخبر کیا جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا، دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے خود کو بھی چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ درد ذیق کا وقت آ گیا۔ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، لیکن اب وہ بچے کو کیسے چھپاتی؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا تھا۔
یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اس کا دودھ پلانے رہنے کا حکم دیا۔ جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر یا خوف یا رنج محسوس نہ کرنا، ہم یقیناً اس طرح تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں، ہم اسے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہوئی، خطرات بڑھنے لگے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکم امتناعی اور 2 بشارتیں، یعنی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی دی تھی کہ وہ دودھ پلاتی رہیں جب تک خوف محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ 2 حکم تھے، کوئی خوف نہ رکھیں، غم نہ کریں، یہ 2 حکم امتناعی ہیں۔ ہم یقیناً اسے تمہاری طرف ہی لوٹانے والے ہیں، ہم اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ 2 بشارتیں تھیں۔ اور پھر واقعے کی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہ۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلنے لگی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہیں کہ دریائے نیل میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، وہ اس سے دور دور ہی دیکھتی رہیں اور فرعون کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن کر ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے یہ صندوق اٹھا لیا اور آخر یہی بچہ ان کا دشمن تھا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی بچہ فرعون کے لیے وبال جان بنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے ہے، تو فرعون کی بیوی نے فوراً یہ کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے قتل نہ کرو، اور ممکن ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ بھی دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ لوگ شور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس پورے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر اور آگاہ ہی نہ کیا تھا۔ اس پر فرعون نے یہ حرف کہے کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، پر فرعون نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے، اس لیے یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اگر یہ فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے یوں کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ پھر یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت، ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت صرف اسی دل کا حصہ ہے۔ مردوں کی جماعت اس کیفیت سے بالکل بے خبر ہے۔ جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے
ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا ان کے دل میں کچھ اور نہ تھا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں سب سے پیاری تھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت پر غالب نہ آ سکی۔ اس کی بس دل میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب تھی کہ وہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر اس کے دل کو ڈھارس نہ بنا دیا جاتا۔ سننے والوں میں رہے۔ تو ویورز اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔